السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو شروع کرتے ہیں کتاب سوچ کا ہمالیہ۔ تزکیہ نفس اور مرشد۔ اپنے نفس کا بہترین تزکیہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے محتاجوں کو ضرور دیں۔ جنید جمشید۔ مرشد کے ساتھ تعلق کوئی لکھت پڑھت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کے کہنے یا کسی کی نصیحت سے نہیں ہے۔ جس طرح محبت پوچھ کر نہیں ہوتی اور کوئی رانجھا یہ نہیں کہتا کہ میں ڈگری لے کر آؤں گا تو پھر کسی ہیر سے محبت کروں گا، یہ معاملہ تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے اندر یہ جذبات محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی فلاں کے بغیر ادھوری ہے اور میری زندگی کی سمت متعین کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ احساس کسی ہادی، کسی مرشد یا کسی رہبر کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے تو بذات خود کم بختی ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے آدمی فزکس یا کیمسٹری کی پریکٹس کر رہا ہو، 4 تجربوں کے بعد کوئی نتیجہ نکلنا ہو تو یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ بننے والی چیز کیا ہے، لیکن اگر زندگی کا تجربہ الٹ ہو جائے تو نہ صرف اس کے لیے عذاب ہوگا بلکہ اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے لیے بھی عذاب ہی ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک بے ضرر پہلو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ انتہا یہ ہو کہ ہماری ذات سے فائدہ ہو۔ اپنی ذات کے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے جس شخص کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد اور مرید دونوں قدرت کا انتخاب ہوتے ہیں، یہ فیصلہ قدرت کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک مدت تک ہی رکھتا ہے اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد دنیا میں لاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بندوبست کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کہیں بھٹک نہ جائے، اس لیے وہ ہمیں کسی ہدایت یافتہ شخص سے منسوب کر دیتا ہے۔ انسانی نفسیات کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ 80% لوگوں کے مسکرانے کا انداز ان کی ماں سے ملتا ہے۔ اس پر غور و خوض کیا گیا تو پتہ لگا کہ جس چہرے کو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ شعوری اور لاشعوری طور پر ماں کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ماں کی مسکراہٹ بچے پر نقش ہو جاتی ہے۔ صحبت کی طاقت۔ انسان کے بہت سے اجزاء کی بڑھوتی ان صحبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ در حقیقت مرشد کا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں جبر نہیں ہوتا، یہ دل دینے والی بات ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر اپنی عقل کا سمندر چھوٹی سی پوٹری لگتا ہے اور آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اندھا ہوں تو یہ راستہ بتانے والا ہے۔ اس کا ویژن مجھ سے زیادہ ہے، اس کی بصیرت مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک آواز ایسی ضرور ہونی چاہیے جسے آواز بغیر تحقیق کے مان جائے، اور وہ آواز مرشد کی ہوتی ہے۔ مرشد وہ ذات ہے جو آپ سے زیادہ آپ کے فائدے کو جانتی ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کو بھی جانتی ہے۔ جس راستے سے آپ گزر کر جانا چاہتے ہیں وہ اس راستے سے گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر مسافر کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چلنے والے کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو رہبر کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ آدمی کو خود دیکھنا چاہیے کہ مجھے رہبر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اگر راستہ نہیں چاہیے تو پھر رہبر کیسا؟ اگر کوئی منزل نہیں ہے تو پھر رہنما کون سا؟ ایک شخص نے چوراہے پر کھڑے بابا جی سے پوچھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بابا جی نے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا، بس کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ بابا جی نے کہا، پھر یہ نہ پوچھ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، پھر جو بھی راستہ ملتا ہے اسی پر چلتے جاؤ۔ محبت کا راستہ۔ اللہ کا راستہ شوق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق، اس کے راستے پر چلنے کا شوق بذات خود ایک منزل ہے، یہ سفر نہیں ہے، اس کا انجام نہیں ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ اس نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ مرشد فرمانے لگے، یہ تو خود بہت بڑا نتیجہ ہے، کیا تم اس کے بعد نتیجہ لینا چاہتے ہو؟ لوگ تو ترستے ہیں کہ ہماری زندگی کے آنسوؤں میں کوئی ایک آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہو، اور تم ہو کہ اس کا نتیجہ لینا چاہتے ہو؟ یہ سعادت دیکھو کہ تمہاری آنکھ سے کتنے آنسو ٹپکے اور ان میں کتنے آنسو تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ٹپکے۔
محبت کا معاملہ اصل میں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، یہ ایک پیر اور مرید کا معاملہ ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کسی کی نصیحت سکھائے، ممکن ہے کسی پروسیس سے گزارا جائے اور سبق مل جائے، کیونکہ خبر نہیں ہے کہ کسی بستی میں جانے سے کیا سبق ملنا ہے، خبر نہیں کسی معمے کو حل کر کے کیا ملنا ہے۔ مرشد کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کیا کہ حضور، میری طبیعت میں گداز نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بتائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مرشد نے کہا کہ تمہیں کچھ سال ریاضت کرنی پڑے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مرشد نے کہا فلاں موسم میں فلاں علاقے میں ایک پھول کھلتا ہے، اس میں 1 یا 2 قطرے عرق کے نکلتے ہیں، یہ شیشی لے جاؤ، اس کو بھر کے لاؤ۔ مرید چلا گیا، اسے شیشی کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو وہ خوشی خوشی اپنے مرشد کے پاس جانے لگا، لیکن ابھی چلا ہی تھا کہ شیشی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محنت سے جمع کیا ہوا سارا عرق بہہ گیا۔ مرید رونے لگا۔ اسی دوران مرشد بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میری برسوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ جب مرشد نے یہ سنا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ مرید نے پوچھا حضور، میری ریاضت ضائع ہو گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو لیے اور فرمانے لگے کہ یہ آنسو اس عرق سے کئی گنا قیمتی ہے، مجھے یہی چاہیے تھے۔ فیض کب ملتا ہے؟ گداز دل ٹوٹے بغیر نہیں ملتا۔ یہ معاملہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل یا محنت ضائع ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں نم آنکھ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں رات جاگنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا استاد جی، رات جاگنے سے بد نصیبی دور ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا چاہے کسی کے لیے بھی کیوں نہ ہو، رات جاگنا بذات خود ایک اعزاز ہے، کیونکہ دیکھنے والا اس پر نگاہ کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ آہوازاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذات دیکھتی ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنا سچا ہے۔ ممکن ہے اس کا معاملہ صرف ایک ہی ہو، اور وہ معاملہ یہ ہو کہ شراب بھی پی ہو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کے نام کی خوشبو لگا کر محبت سے رکھا ہو، اور اگلے دن دنیا کو پتہ چل گیا کہ میرے بندے نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی اسے عزت دوں۔ کہ مرشد کے پاس ایک عرصے سے ان کے چاہنے والے مرید بیٹھے تھے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ اسی دوران ایک شخص آیا، مرشد کے ساتھ ایک نشست ہوئی اور اس کو فیض مل گیا۔ فیض لینے کے بعد وہ صاحب واپس چلے گئے۔ جب مریدوں نے جو کئی سالوں سے مرشد کے پاس بیٹھے تھے یہ منظر دیکھا کہ ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کو وضو نہیں کرائے؟ کیا ہم نے ادب نہیں کیا؟ مرشد نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تم گیلی لکڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس بندے کی لکڑیاں خشک تھی، خشک لکڑیاں لے کر جانے والا بذات خود محترم ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں روحانیت میں خدا کے راستے میں منزل تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تم نہیں انتظار کرتے، ادھر زیادہ بےتابی ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ آسان نہیں۔ یہ دعویٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے۔ دیکھنے والا محبت کر سکتا ہے، جس کی آنکھ دیوار سے پار نہیں جا سکتی، جس کی سماعت کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، جس کی آنکھ ستارے نہیں دیکھ سکتی، وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ آپ پر پڑی تو آپ کے اندر یہ احساس ٹھہر جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جاننے والا محبت کر سکتا ہے، انجان کیا محبت کرے گا؟ جتنا وہ ہمیں جانتا ہے ہم تو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا حسن کمال ہے، حسن ظرف ہے اور حسن خیال ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ اگر زمانہ چاہے تو وہ ذات کل کائنات میں نہیں سماتی، اگر سمانے پر آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ سچی طلب فاصلے ختم کر دیتی ہے، وہ 1300 سال کا پردہ ہٹاتی ہے اور غازی علم دین شہید امر ہو جاتا ہے۔ سچی طلب 700 سال کے فاصلے کو بھی مختصر کر دیتی ہے، کہا مولانا روم اور کہا حضرت علامہ اقبال۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی نسلیں یہاں پر گزری ہو اور کہاں اس کا تعلق
محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جسمانی موجودگی کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ اگر سچی محبت نہ ہو تو بارگاہ رسالت کے پاس سے گزرنے والا محروم رہ جاتا ہے، جیسے ابو جہل، جبکہ دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت واصف علی واصف ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دے۔ انہوں نے جیب سے 1000 روپے نکال کر کہا، انہیں رکھو پھر کبھی آنا۔ اس نے کہا، آپ کی بہت مہربانی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مرشد نے کہا، ہاں یہی تو حل کرنا تھا۔ مرید نے کہا، میں قصیدہ غوثیہ اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ کوئی 1000 روپے مل جائے۔ یعنی ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ دنیاوی ضرورت جوڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے گڑ گڑائیے اور اس سے کہیے کہ یہ میرا معاملہ ہے۔ یقین جانیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں دیر ہو۔ اگر بالفرض دیر ہو تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں نقص ہوتا ہے، ہم میں اخلاص نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو چیز آنی ہوتی ہے ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات چیز موجود ہوتی ہے اور ہم اس پر متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کرو۔ انہوں نے یہی بات 2-3 دفعہ کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ ممکن ہے ہمیں کوئی کہے کہ راستے کا پتھر ہٹا دو، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے پہاڑ ہی بنانا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ نماز پڑھ لو، جبکہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے۔ جو کہہ دیا جائے بعض اوقات اسے منوان قبول کر لینے ہی میں بہتری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا رہبر، سچی طلب سب سے بڑا رہبر ہے، کیونکہ سچی طلب سچے رہبر تک لے جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی سچا کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جھوٹے پیر کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ روحانیت لے کر آتا ہے وہ ضائع نہیں جاتی۔ اس روحانیت کے لیے اس کی راتیں لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیغام سینوں میں، کتابوں اور لوگوں کی گواہیوں میں زندہ رہتا ہے۔ اگر آدمی کا کسی کے ساتھ انتہائی دیانتداری کا معاملہ ہو تو اگلا بھی دیانتدار ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی دفعہ دیانتداری برتے گا اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ چلے گئے تو پھر کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا، وہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ وہی 313 کی تعداد آج اربوں تک پہنچ چکی ہے۔ فیض والا معاملہ چل پڑتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ فیض انتظار کرتا ہے کہ 700 سال بعد رومی کے اقبال نے آنا ہے۔ حضرت علی بن عثمان جویری نے چند لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا اور آج انہیں نسل برصغیر میں نظر آ رہی ہے۔ ذرا سوچیے، کسی کا بڑا مسلمان نہ ہوا ہوتا تو آج اس کی نسل بھی مسلمان نہ ہوئی ہوتی۔ یہ نسل حضرت علی بن عثمان جویری کی درجات بلند کرنے کے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ آگے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور اپنی سوچ کے ہمالے پر ضرور کام کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی قسم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔